عدی بن حاتم تائی اپنے قبیلے کا سردار ہے اور کہتا ہے کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرب کے دوسرے لوگوں کی طرح سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ جیسے ہی لشکر اسلام قبیلہ طے کی طرف جاتا ہے، عدی بن حاتم تائی کو اس کا غلام اطلاع دیتا ہے کہ لشکر اسلام حملہ آور ہو گیا۔ اس نے اونٹنیاں پکڑی، اپنی بیوی اپنے بچوں کو اس کے اوپر بٹھایا، دوڑ لگا دی شام کی طرف، شام میں چلا گیا۔ لشکر اسلام نے جتنے لوگ تھے ان کو قیدی کیا، ان میں خواتین بھی قیدی ہو گئیں، ان کو لے کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی کے باہر ایک چھپر تھا، اس میں تمام کو قید کر دیا، خواتین کو بھی ساتھ ایک کمرے میں قید کر دیا۔ روایات میں آتا ہے حاتم تائی کی بیٹی برہنہ سر تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کے اپنی مزمل کی چادر اتار کے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پر چادر دی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کافرہ کی بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی تو ہے نا، خواہ کافر کی بیٹی ہے، بیٹی تو ہے نا۔ میرا نبی وہ ہے جو بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے دیتا ہے، جو بیٹیوں کے سروں پر چادر دیتا ہے، اور آج دیکھو امت کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر چکے۔ میرا نبی کافر کی بیٹی کے سر سے چادر اتری کو برداشت نہیں کرتا۔ بتاؤ نبی اپنی امت کی بیٹی کے سر سے اتری چادر کو برداشت کر سکیں گے؟ آج جو ہمارا حال ہے، اللہ معاف فرمائے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جب شادی کا موقع آتا ہے غیرت کو ایک صندوق میں بند کر کے پچھلے کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی شادی ہے کیا کریں، بچے نہیں سمجھتے، تو کل قیامت ان بچوں نے تیرے کام نہیں آنا۔ حضور علیہ السلام قیدیوں کے پاس سے گزرے تو حاتم تائی کی بیٹی کہنے لگی، اے پیارے محمد، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرے پیچھے آنے والا بھاگ چکا ہے، تو میرے پہ شفقت فرمائیں، میرے پہ احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا، آپ میرے پہ مہربانی کریں، اللہ آپ پر مہربانی کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہیں، حاتم تائی کی بیٹی پھر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا بھائی بھاگ چکا ہے، مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں، میں مصیبت میں ہوں، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، میرا باپ بڑا سخی تھا، وہ مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، قیدیوں کی جان چھڑاتا تھا، دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، ہوں سخی باپ کی بیٹی۔ وہ سخی باپ جو اپنی جان تک لوگوں پر فدا کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، میں اس کی بیٹی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جا، تجھے میں نے آزاد کیا۔ حاتم تائی کی بیٹی کہنے لگی، یا رسول اللہ میں تو چلی جاؤں گی، پر سخی باپ کی بیٹی ہوں، اکیلی کیسے جاؤں؟ حاتم تائی کی بیٹی ہوں، اکیلی کیسے جاؤں؟ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے، میرے قبیلے والے لوگوں کو بھی چھوڑ دیں، میں ان کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ٹھیک ہے چلی جانا اپنے بھائی کے پاس، مگر کوئی اعتماد والا بندہ ملتا ہے نا جو شام کی طرف جائے، تیرے گھر کی طرف جائے، تو میں اس کے ساتھ تجھے بھیج دوں گا۔ 1-2-4 دن گزرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی، یا رسول اللہ با اعتماد بندہ مل گیا، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہننے کے لیے ایک نیا جوڑا عطا فرماتے ہیں، سواری عطا فرماتے ہیں، زادے راہ دیتے ہیں۔ حاتم تائی کی بیٹی اپنے بھائی کی طرف شام کی طرف چلی گئی، عدی بن حاتم کی طرف۔ عدی بن حاتم نے جب بہن کو آتے ہوئے دیکھا تو پہچان لیا، جب قریب آئے بہن نے اوپر سے بیٹھ کے کہا، تو کتنا ظالم ہے، اپنے بچوں کو اور بیوی کو لے کے آ گیا اور مجھے چھوڑ آیا۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم کہتا ہے کہ تو بس کر دے، میں اس جگہ قصوروار ہوں، واقعی میں تجھے چھوڑ کے بھاگ آیا، اب معاف کر دے مجھے، اور نیچے آ، یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں، تو مجھے یہ بتا کہ تو ان کے بارے میں کیا جانتی ہے۔ حاتم تائی کی بیٹی کہنے لگی، وہ نبی ہے یا بادشاہ، میں تجھے مشورہ دیتی ہوں، ایک مرتبہ مل ضرور۔